من الجن والانس من الاولین والآخرین یا ارحم الراحمین. صلوات باواز بلند. بسم اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام وکثرت التسلیمات علی سید الکائنات المبعوث عن معجزات الباہرات والآیات البینات سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى وصيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين نعرہ حیدری وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام يا عمتي أنت بحمد الله عالما غير معلما وفاهما غير مفهما. صلوات. یہ ذکر تھا، یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہوگا. یہ ذکر تھا، یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہوگا. جو کہتا ہے نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا. آپ سلامت رہیں، آپ آباد. اس ذکر کے بانی آپ اور میں نے، یہاں کے سادات غیر سادات نہیں، کوئی ولی فقیر نہیں، کوئی عالم نہیں. خدا شاہد ہے اس ذکر کا بانی خود اللہ تعالیٰ ہے. اللہ پاک نے مجلس حسین اس وقت کروائی جب وقت نہ تھا. عرش بری کا امام بارگاہ تھا، نبیوں کا ملائکہ کا مجمع تھا، اللہ ذاکر تھا، ذکر حسین ابن علی تھا. اللہ سلامت رکھے، آپ آباد رہیں. دیکھیے میرے بزرگ تشریف فرما ہے، طولانی تقریر میں نے نہیں کرنی. ایک بات یاد رکھیں، علی والا بن. رب کعبہ قسم حسین کے منبر پہ کھڑا ہوں، علی والا بن جا، پھر زمانے کی پرواہ نہ کر. کائنات اس گھر کا صدقہ اللہ نے بنا. علی اس ہستی کا نام ہے جو نبیوں کی سمجھ میں نہیں آئی. رب کعبہ کی قسم، نبی اللہ کی چنی ہوئی مخلوق. اللہ کی آخری مخلوق نبی ہوتا ہے، اور کسی نبی کو اس وقت تک نبوت نہیں ملی جب تک اس نے علی ولی اللہ نہیں پڑھا. سلامت رہا، اللہ سلامت رکھے. قبلہ وہ شرائی صاحب واقعین جنہ موضوع واقعی ہے حضر شاہ، یہ آیت میں وہ پڑھنا نہیں، اقبال ولایت حدیث سنیں. اللہ سلامت ہے. ولایت علی اتنی ضروری ہے، رب کعبہ کی قسم اللہ کی پوری کائنات میں. خود معصوم کا فرمان ہے جو میں ترجمہ کر رہا ہوں اردو زبان میں. مجھے رب کے عرش کی قسم، لوح کی قسم، کرسی کی قسم، کعبہ کی قسم، قرآن کی قسم، 14 کی ذات کی قسم، اگر کوئی بندہ ساری زندگی نمازیں پڑھتے 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 اتنا کمزور ہو جائے، کمان کی طرح جھک جائے، روزے اتنے رکھے پیٹ ساتھ لگ جائے، حج اتنے کرے پاؤں کی تلیاں گھس جائے، معصوم نے فرمایا اگر علی ولی اللہ نہیں پڑھتا سیدھا جہنم میں جائے گا. یہ سمجھ آئے وہ بولے میرے ساتھ. سلامت رہا بھائی. بندے کی پاس کی بات ہی نہیں علی کو ماننا. دیکھیے یہ گھر اللہ نے تطہیر والا گھر بنایا. تطہیر کا معنی آپ جانتے ہیں، ایسے پاک کہ جو دوسروں کو بھی پاک کرے. داڑے محرم ہوندہ ہے ملک صاحب کی بلا. میں خود ویکھیا محرم گزردہ داڑے تے بندے اپنے ڈیرے تے بے کہتے ہیں میں تو داڑے لگی ہی کوئی نہ شیعوں دی مجلس. اللہ دی قسمیں گل ہے نے داڑے گزرن میں تو لگی ہی نہ کسی ممبر. تیری جرت نہیں تو مجلس حسین میں آئے. اللہ نے کہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. تو نجس ہے، ذکر پاک ہے، تیرے جیسا نجس آئے کیسے حسین کی مجلس؟ بولو یار. رجس ان سے دور ہے، رجس دور ہے، اور اس کو دور اللہ نے رکھا ہے.
یہ تطہیر والا گھر ہے، حسین کی عزاداری، علی ولی اللہ۔ اگر یہ ہر بندے کے ظرف میں آ جائے پھر وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرہ کا معنی کیا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ میری لاتعداد تقریریں ہو چکی ہیں نبی شاہ میں نے ہمیشہ حوالے دیے ہیں، ممبر پہ کتابیں دکھائی ہیں میں نے۔ یہ ڈیرے ہے تو تسی اس تو مثال سونی ہے ہی کوئی نہ، تو وقت بچ جاسی تو گل ڈھیر ساری تو جلدی سمجھ آ جاسی۔ یہ ڈیریاں دا پرانا رواج ہوندا بھی یہ ساڈے دیہات دی ماواں بہناں یہ برتن دھوندیاں، برتن تے دودھ والے برتن نوں دھو کے الٹا لٹکانی، وہ دی بڑی خدمت ہوندی ہے۔ دودھ والے بھانڈے نوں دھو کے میں آکھیا اماں ایک میں اماں بڑھڑی کو پوچھا بھئی یہ اتنی خدمت کیوں؟ سے کہا پتر یہ چ نور آنا ہے۔ یا سمجھے نہیں ہے، میں سمجھا نہیں سکتا۔ اللہ سلامت رکھے، سلامت رکھو۔ پتر یہ چ نور آنا ہے، دودھ والا بھانڈا اور ہوندا ہے۔ اس آکھیا پتر یہ چ نور آنا ہے، دودھ ہو رہے، لسی ہو رہے، زد چھوڑ علی ہو رہے، عرب دا کمی ہو رہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اب گھر جا کے فیصلہ تو سادات غیر سادات رہ گیا، سیانی بڑھڑی گندے بھانڈے چ دودھ نہیں رکھ دی، اللہ حرامی دے دلے چلی کی میں رکھے۔ اگر ولایہ سننی ہے تو مزاج بلند، اگر ولایہ سننی ہے تو مزاج بلند کرو۔ مجھے رب کعبہ کی قسم، دنیا دھوکہ کھا گئی۔ کوئی مال حرام کھایا یا ولد الحرام ہے یا رزق چوری ڈاکے حرام کا کھا رہا ہے، وہ ضد کرے گا، وہ تو علی کو نہیں مانے گا۔ نہروان میرے مولا نے لڑنی تھی، نہروان خوارج سے علی نے لڑنا تھی۔ نہروان کوفے میں ایک بندہ رہتا تھا جس کا نام ہے عمر ابن حریث۔ اس کے پاس کوئی 500 کے قریب تلواریں، جوان قبیلہ تھا اس کا۔ امیر کائنات نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ میں نے نہروان لڑنی ہے اور مجھے تیری ضرورت ہے، میرے ساتھ جنگ میں شامل ہو۔ اس نے کہا کہ میں کل علی کو بتاؤں گا۔ دوسرے دن اس نے ایک لسٹ بھیجی، میری یہ شرطیں ہیں، علی اگر مانے تو میں ساتھ دوں گا۔ امیر کائنات نے شرطیں پڑھی اور دیکھا کہ اس میں کچھ شرطیں ایسی ہیں جو اللہ کے دین کے خلاف ہیں۔ علی نے مسکرا کے فرمایا میں تو لڑتا ہی اللہ کے لیے، جو سمجھے وہ بولے، جا مجھے تیری ضرورت نہیں، تیری مدد کی علی کو ضرورت، وہ تو میں تجھے اپنی کشتی پہ سوار کر رہا تھا، جا چلا جا۔ وہ خیر چلا گیا، وہ کوفہ اس نے چھوڑا، کوفے سے باہر نکلا، 6 بندے تھے صحرا میں بیٹھے تھے، وہاں انہوں نے ایک زب پکڑا۔ زب آپ اپنی زبان میں سے گو کہتے، گو کی کرنتے چڑھ گئے۔ اس نے پکڑی، وہ صحرا میں بیٹھے تھے، خیمہ لگا ہوا تھا، وہ نکلی، اس نے پکڑ لی، اس کے ساتھ کھیلنے لگا۔ کھیلتے کھیلتے وہ لعین کہتا ہے میں اس گو کو امام مان لوں گا، علی کو نہیں مانوں گا۔ غور فرمانا، غور فرمانا۔ بندہ تو بھی چودھری آئی بابا جائے شاہ جی، بندہ تو بھی اپنے قبیلے والا تے بڑا پگڑی والا ہی، اس نے کہا ایس نو میں مان لے سان تے علی نو میں۔ امیر کائنات نے نہروان فتح کر لی، بات لمبی ہے۔ علی واپس آئے مسجد کوفہ میں، ابو طالب کا چاند ممبر پہ تشریف فرما تھا، علی خطبہ دے رہے تھے۔ دوران خطبہ علی نے دیکھا مسجد میں عمر ابن حریث داخل ہوا، امام نے خطبہ رو کے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ایک ایسا دن آئے گا جس دن ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کوفے والوں اس وقت ان بندوں کے کیا حالت ہوگی جو 6 بندے ہوں گے، امام گو ہوگی۔ توجہ فرمائی آپ نے، 6 بندے ایسے آئیں گے جن کی امام ایک گو ہوگی۔ ہون بھی انجا ہی پیا ہوندہ ہے، بندے چوڑے نو مال لین دین تے علی نو نہیں پہ مال۔ او تقبلہ صاحب کوئی کسر چھوڑیے اللہ اور مصطفیٰ نے علی بتانے میں، جو تو ملہ سے علی پوچھ رہا ہے۔ یار میں کچھ کہہ رہا ہوں تیرے سامنے، کوئی کسر چھوڑیے اللہ اور رسول نے علی بتانے میں۔ سوالات کے مجمع میں بازو بلند کر کے فرمایا جس جس کا میں ہوں نا اس کا علی ہے۔ میں نے یہ جوش توجہ فرمائی آپ نے، علی کائنات کا وہ مشکل کشا ہے۔ اے انہوں میں دیکھے موبائل میرا بھریا پیا اہل سنت بھائیاں دی نعتاں نال، خدا شاہد بڑیاں سونیاں نعتاں تے منقبت، وہ بعض ایسے فضائل پڑھ دیاں مرتبہ قرآن پاک دے سلامت رہو تواڈے میرے نادے بزرگ دنیا فانی چھوڑ گئے، انہاں ثواب کو لے ایمان آ رہا ہے دری۔ مولا سلامت رکھے۔
اے ہاں ہوں اتنے جا نہیں سکتا حدیث وہی پڑھی آئی جڑا حکم دیتا ہے لیکن ہوں نہیں وقت بھی اتنا کہ جتنے پہنچے ہیں تھودے نہیں جا سکتے وہ ادھار انشاءاللہ میں کدی پوری مجلس بی بی پاک تے پڑھ سکتا اے موبائل بھریا پہ اہل سنت نے جڑے علی مولا دے قصیدے پڑھے بابا ذر شاہ جی اے سارا مجمع میں جاندہ ہے اے گل ریکارڈ ہو رہی ہے رب کعبہ دی قسم علی ہے ہی وہ ذات جنہوں مننے بغیر کسے دا چارہ نہیں پیر جا شوری بانی ہیں تو انہوں نے بزرگاں دی برسی ہے تے بات ریکارڈ ہو رہی ہے ملک جعفر تیار جب بزرگ مدہ خان ممبر تے بیٹھے نظر شاہ جی میرے لکھیا ہے میں اتنی وڈی گال کروں گا شاید تو سے ایڈی وڈی پہلے سنی نہ ہوئے علی مولا نال جس بندے ساری زندگی جنگ نہیں کیتی لیا قرآن تو میں ہاتھ رکھ کے پیادا ہوں جڑا ساری زندگی علی نہ لڑے ہے نا اس بھی علی دا قصیدہ پڑھے یہ تھک گئے ہو تو میں چھاڑ دینا تھک گئے ہو تو میں چھاڑ دے سا حاکم شام بیٹھا ہے تخت پہ حاکم شام غور کرنا میں ذمہ دار ہوں اپنی تقریر بالکل سمیٹ رہا ہوں حاکم شام تخت پہ بیٹھ ساتھ اس کے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹھے ہیں اس کا خاص وزیر اس حاکم شام نے اے تو سی بڑے بابا جو لطف لینا ہے اے نوی میں آگے پڑھی کدی نہیں تو اور بھی گھٹ بندے پڑھ دے حاکم شام نے عمر بن عاص سے کہا تو نے میرے ساتھ ایک مرتبہ دھوکہ کیا اس نے کہا نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا میں کہا نہیں یار ایک مرتبہ تو میرے نال چلاکی کیتی ہے کوئی وہ کہا نہیں ساری زندگی تیرا نمک کھادا ہے ہمیشہ تن چنگے مشورے دیتے ہیں بڑا بڑا تو پھنسے ہیں تو میرے مشورے نال نکلے ہیں تے کٹھا کھادا ہے تے میں جی میں تینوں مننا کسی نے منیا ہی نہیں یار تو ایک واری میرے نال دھوکھا کیتا پنجابی تاں پہ پڑھنا جو سارے سمجھ جان گل وہ سوچ کے آتا ہے قرآن چوالا نہیں کیتا تیری قسم میں نے ہو سکتا نہیں یار کیتے ہی دھوکھا ہو سکتا 10 وقت ہو سکتا نہیں یاد ہے جلے سفین دا میدان آئی سارے اٹھاؤ یار سفین دا میدان گرم آئی علی اپنے خیمے چھو باہر آئی تے علی آکھائی اوئے ابو سفیان دیا پترا بندے نہ لڑا آپ باہر آ میں آخری گل پہ کرنا وقت تھوڑا آپ باہر آ بندے نہ لڑا اے میں علی ابن ابی طالب کھلوتا تے میرے کل اوہ تلوار ہے جے دنال میں تیرا ماما ہی مارے ہے میرے ویکھن دے بھی شیعہ کیڑا ہے جڑا چپ کر تھوڑی زندگی ہوئے تھوڑی زندگی ہوئے سلامت رہو شریع صاحب لطف نہیں آیا ایک قصیدہ کوئی مولا دا ذاکر نہیں پہ پڑھ دا ایک کوئی عقیدے والا مولوی نہیں پہ پڑھ دا تیری 8ویں امام دا فرمان ہے مولوی کول بیٹھے کرو عالم کول بہو او دی گفتگو سن اگر او دے کلام چوں ساڑی ولایت دی خوشبو آوے تا ساڑا ہے اس کیا علی آیا بار خیمے تو انہا عمر ابن عاص آدن ہاں اے تا یاد وہ کیا ہوا تلوار میرے کولے جتنا تیرا ماما ہی مارے ہے چاچا ہی مارے ہے بابا ہی مارے ہے ابو سفیان دیا پترہ بندے نہ مرا آپ بارا آ جنا بڑھتا لڑیے وہ کیا اے تا یاد ہے پر میں دکھا کے لے کیتا ہے قرآن دی قسم اس تو وڈی گال کوئی نہیں وہ کیا اس ویلے تو میرے نال بیٹھا ہوں تو میں نے تو ورک مار کے آکھے جا لڑ علی نہ لڑا کے میں نے حلوہ کھواؤں ہوں کہ مراؤں ہوں لطف نہیں آیا لطف نہیں آیا ممبر شبیر کا ہے جھوٹ ویسے ہی حرام ہے یہ عربی میں فکر ہے جس کا میں نے پنجابی میں ترجمہ کیا اس نے کیا علی نہ لڑا کے تو میں نے حلوہ کھوانا چاہنا جو مرا اے وڈا دھوکھا ہے جو تمہیں وہ تو میں سیانا جو نام گیا جتنے سادات بیٹھے ہیں میں اگر دعا نہ دیں تو ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا جس کے دل میں لیے وہ چپ کر جائے میں ذاکری چھوڑ دوں گا رب کعبہ قدم پھر خود یہی کہتا ہے پریشان نہ ہو میں نے بھی پتہ ہے تو علی جگو جی میں بھج گیا ہوں میں نے یاد ہے تجھے میں نسیوں میں نے یاد ہے لیکن پریشان نہ ہو الفرارو من علی لیسا بیارن وہ آدھا میں نے اللہ دی قسم ہے علی دی اگو بھاج مینا میں کوئی بزدلی نہیں کیوں علی تو وڈا جنا اللہ بنایا ہی کہیں نہیں توجہ فرمائی ملک صاحب کی بلا کس طرح بندوں کو سمجھائیں الفرار من علی لیسا بیارن یہ علی کا وہ قصیدہ ہے جو علی سے جنگ کرنے والے بابا در شاہ جی بہت بڑی گالیں میں نہیں پتا کتنی قدر کر سو قرآن دی قسم ہے اس ویلے میرا دل دکھ دئی تو میں پریشان ہونا یزید دا ابا تا علی دا قصیدہ پڑھ دے قوم نجف جو پڑھ کے آیا مولوی آندہ ہے ایک ہی پڑھ دے کھلے ہو
اور فرار من لیس بیارن، اس نے کہا علی کے آگے بھاگ جانا بھی کوئی بزدلی نہیں، اس لیے کہ اللہ کی طاقت کا نام ہے علی ابن ابی طالب، یہ پاور آف دی گاڈ ہے علی ابن ابی طالب، بڑا مارا ہے امت نے علی کی پاک بیٹیوں کو۔ میں معذرت چاہوں گا، میں تھوڑا جلدی میں ہوں، میں انشاءاللہ زندگی ہوئی تو اگلے سال 13 مارچ میں جتنا کہیں گے میں پڑھوں گا، اور میں چاہتا ہوں میں 4 منٹ ذرا دکھ زیادہ پڑھوں، کیونکہ تھوڑے دن ہوئے ہیں میں علی کی بیٹی کی قبر پاک سے آیا، میرے ہاتھ بندے دیکھ 20 سال ہو گئے ہیں درس پڑھتے پڑھاتے، تجھے علی کی عزت کا واسطہ علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، بڑے پتھر کھائے ہیں علی کی بیٹیوں نے، علی ولی اللہ کی خاطر، وہ جتنے مار رہے تھے کہتے تھے پتھر مارو یہ علی کی بیٹی، ساری جنگی ولایت علی کے خلاف ہوئی ہے، ولایت علی شیعہ کا شناختی کارڈ ہے، ولایت علی روح اسلام ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے نا کوئی چادریں نہیں چھنی، کوئی بی بی بازار نہیں گئی، جن کا سورج حیا کرے، یہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، آج اسے شام لے جا، رب کعبہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے علی کی بیٹی کا حرم زخمی دیکھا، اللہ آپ کو لے جائے، کئی جگہوں پہ گولیوں کے نشان ہیں، یار قبروں کو تو کوئی نہیں مارتا، زمین کا جھگڑا قتل کے جھگڑے یہ زندگی میں ہوتے ہیں، قبروں کو کوئی نہیں مارتا، پھر قبر بھی علی کے بیٹے کی نہیں، علی کی بڑی بیٹی کی قبر ہے، بندے مار رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے، آنسو آئیں گے میرے بھی، آپ کے بھی، عبادت قبول ہوگی، بزرگوں کے درجات بلند ہوں گے، اس علاقے کی کسی بیٹی کا مقدر دور جا بنے، بولے صاحب قبلہ نیٹ تو مجلس سنیا، یہ فکرہ بڑا پسند ہے، میں ہر جاتے پڑھتا ہوں، بھائی کہیں دھی دا نصیب دور بن ونجے، نبی شادی کوئی تھی ہوئے تھے کہ نہیں باہر ہو دا مقدر بن ونجے، تو دا یا 20 سالہ بعد واپس وطن تے آوے، آدھ رات ہی ہوئے نا بلوالوں گڈی نکلنی ہے، تو اس بچے جگہ کے کھنے اٹھو تو اڑا نانے کا شہر لیڑے آئے، کوئی بوترے تو دی زندگی ہوئی، آکسی کے نا آکسی شاہ جی، میں قرآن دی گال کردہ، حضرت دانیال علیہ السلام اللہ دا نبی، وہ 20 سال پردیس نہیں آئی، دانیال نبی تبلیغ دی خاطر 20 سال وطن تو دور رہا، دانیال علیہ السلام 20 سال وطن تو آئے نا، 20 سال بعد تیر دروازے تے کھڑے ہوئے نوکر سنجان لیا، دانیال میرا سلام، پتہ نہیں کہیں دی چیخ نکسی، 1 سال رہی ہے شام، این اجڑ کے ولیے سکا برا محمد حنفیہ، سجاد کو لو پوچھ دے بیان، سجاد من حاضح العجوزہ، عابد ڈسانا ہے بڑھڑی کونے، تیری ہائے نہیں نکلی، عابد دسانا ہے ضعیفہ، اجرکو منا، شام نے غریب کر دیا تھا علی کی بیٹی، شام میں بڑے دکھ، عزت کیا کر، نہ بے ادبی کیا کر، کوئی مقرر خطیب امامے والا بغیر امامے والا اس چکر میں کبھی نہ رہے، مجھے کوئی بہانہ ملے تو میں باتیں شروع نہیں، حسین کا واسطہ اس گھر کی عزت کر، یہ عزت والا گھر اللہ نے عزت کرنے کے لیے بنایا تھا، بس میں اس روایت کے قریب آ گئی ہوں جو پڑھنا چاہتا ہوں، عزت والا تطہیر والا خاندان جب شام آیا نا، وہاں وہ مہمان خانہ ملا جس کی چھت نہیں تھی، ہائے کر دینا اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ زندان کا مطلب ہے قید خانہ، کوٹھڑی، جیل، فارسی میں زندان کہتے ہیں، یہ کوئی باقاعدہ زندان نہیں تھا، یہ ایک پرانا کوئی کمرہ تھا یا مسجد تھی، وہ کہتے ہیں گر گئی پھر کسی نے بنایا نہیں، پرانا جیا کھولا، یہ صرف دیواران تے بڑیاں بسیدان، کسی وقت بھی گر سکدیاں، پرانا تھا کسی نے بنایا نہیں، اس میں سانپ رہتے تھے، اس میں بچھو رہتے تھے، یزید کتے نے کہا تھا محمد کی بیٹیوں کو اسی زندان میں بٹھا دو، انہیں سانپ ڈس لیں گے، انہیں بچھو کاٹ لیں گے، یہ بچے مر جائیں گے، رب کعبہ قسم تو کتنی ہائے کرے گا، پہلا قدم تطہیر والی بیویوں کا، زندان کے قریب آیا سارے سانپ نکل گئے، میں نے پڑھ دیا تو چپ کر گیا، بچھو قبلہ نکلنے لگ گئے، سانپ اور بچھو جا رہے ہیں،
جاتے جاتے کہ بچھو نے مولا سجاد کے قدموں پہ منہ رکھا. امام ہوتے ہی وہی ہے جو کائنات کی بولیاں جانتا ہو. امام کی آنکھوں کا لہو تیز ہو گیا. عالیہ بی بی نے پوچھا سجاد بیٹا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تڑپ کے امام نے فرمایا پھپھی اماں یہ کہہ رہا ہے سجاد گواہی دینا ہم نے اپنا گھر چھوڑ دیا, ہم جا رہے ہیں, کبھی دوبارہ اس زندان ہم نہیں آئیں گے بروز محشر محمد کے سامنے. سجاد مولا گواہی دینا ہم جا بھی رہے ہیں, ہم نے آنکھیں نہیں کھولی. اجرکم من اللہ. عباس کی مرشدزادی جو زندان آ گئی ہے. حیوانوں نے حیا کیا ہے, امت نے نہیں کیا. بس اللہ آپ کو لے جائے, جاؤ شام جا کے دیکھو, آج بھی وہ زندان ہے. جو زندان تھا نا وہ حسین کی 4 سالہ بیٹی کا حرم ہے. اللہ کرے میں پڑھ لوں اور تو سن لے. جہاں زندان کا دروازہ تھا وہاں معصومہ بی بی کے حرم کا دروازہ. وہ گلی آج بھی ہے, 100 گز کے فاصلے پہ دربار یزید کا آج بھی ہے. اسی گلی سے بندے گزرتے تھے اور زندان کے دروازے پہ دونوں باپ اور بیٹا بیٹھتے تھے. میں بڑی درد والی روایت پہ پہنچ گیا ہوں. بندے گزرتے تھے, امام دروازے پہ بیٹھے ہوتے تھے. ایک دن ایک عیسائی عورت گزری ہے, بوڑھی. اس نے دیکھا, اپنے شوہر سے کہتی ہے قیدی تو قید خانے میں ہوتے ہیں, یہ تو خرابہ ہے, یہ قیدیوں کو بٹھانے کی جگہ نہیں. یہ کون سے قیدی آئے ہیں جو ادھر بیٹھے ہیں؟ اس نے کہا اصل میں یہ مدینے کے قیدی ہیں. میں سمجھا نہیں سکا, یہ مدینے کی قیدی ہیں. یزید نے کہتی اگر تو اجازت دے تو میں ان قیدیوں سے ملاقات کر لوں. اس کے شوہر نے کہا کر ملاقات. قریب آئی, قیدی میرا سلام, میری طرف دیکھنا. امام نے کڑیوں سے سار اٹھا کے لہو بھری آنکھوں میں. سجاد نے فرمایا شام میں غریبوں پہ سلام, اللہ تیرا بھلا کرے. قیدی میرا سلام, فرمایا میرا بھی سلام. اچانک اس نے غور سے دیکھا نا, سیدزادہ یہ تڑپ گئی, چیخ مار کے کہتی ہے بڑا کمینہ ہے مسلمان, بڑا گھٹیا ہے یہ کلمہ پڑھنے والا, بڑا لعنتی ہے یہ. اس کے شوہر نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتی ہے اگر قیدی 2 تھے تو کڑیاں 2 لگاتے. قیدی 2 ہیں, کڑی 1 ہے, باپ اٹھے بیٹے کو اٹھنا پڑتا ہے. اجرکم من اللہ. بھائی بڑا آپ نے رو لیا, بس میرا دل یہی تھا میں وہ روایت پڑھوں پوری, وہ میں پڑھ چکا ہوں, 1 منٹ 2 رہ گئے ہیں. اس معصومہ کے حصے کا فکرہ, کیونکہ شام میں صرف علی کی بیٹی نہیں, شام میں 4 سالہ معصومہ ہے حسین کی. روزانہ تقریباً سیدزادہ روزانہ حرم میں صف بچھا دیتا تھا. کئی مولا کے حسین کے ذاکر جاتے, مجلس پڑھتے, ہم روزانہ تقریباً پرسہ مجلس, یہی ڈیوٹی بی بی نے لگائی ہے. تو میں اکثر یہ پڑھتا تھا یہ قافلہ آیا ہے نا, ہفتے بعد یہ چلا جائے گا, اگلا قافلہ آیا وہ چلا گیا, پھر اور آئے زوار وہ چلے گیا. ہر کوئی وطنوں پہ چلا جاتا ہے. شام میں رہ گئی ہیں تو علی کی بیٹی ہے, جنہوں نے نہیں رہنا تھا وہ گزری. اس نے سلام کیا, امام نے جواب دیا قیدی اگر اجازت دے تو میں بیویوں سے ملاقات کر لوں, بس ختم. فرمایا میں تو تیرے لیے دعائے خیر کروں گا, چونکہ ہر قیدی کی ملاقات پہ کوئی نہ کوئی آتا ہے. جب سے یہ زندان میں آئی ہیں نا کوئی ان کی ملاقات پہ نہیں. داخل زندان ہوئی, اس نے غور سے دیکھا مٹی پہ بیٹھی ہیں بیبیاں. سارے میری طرف دیکھنا, میں ممبر چھوڑنے جا رہا ہوں. کوئی زمین پہ لکیریں مار کے رو رو کے کہہ رہی ہے نہیں بھولتا تیرے سینے میں برچھی کا لگنا, ہائے کرنا ہائے کرنا. کوئی کہہ رہی ہے نہیں بھولتا تیرا 9 لاکھ سے پانی مانگنا. کوئی کہہ رہی ہے نہیں بھولتا تیرا بازو کٹا کے فرات پہ سونا. یہ غور سے دیکھ دیکھ کے کہتی ہے یہ تو کوئی بڑی دکھی بیویاں ہیں, یہ تو کوئی بڑی اجڑی ہوئی بیوی ہیں. اچانک اس کی نگاہ پڑی زندان کے کونے میں پتھر کا تکیہ بنا کے, رو رو کے کہہ رہی ہے بابا تیرے قاتل نے اتنا مارا ہے, نہ دائیں سو سکتی ہوں نہ بائیں, بابا میں ضعیف ہو گئی ہوں, بابا شام کی گرمی کھا گئی ہوں, بابا سجاد بیمار ہے, بابا باکر چھوٹا ہے, بابا پھپیاں تھک گئی ہیں, بابا شام میں ہوا نہیں آتی, بابا میں تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے شام آ گئی, بابا انہوں نے ہمیں گھوڑوں کے ساتھ دوڑایا ہے, بابا میرے کان زخمی ہے, بابا میرے پاؤں کی تلیاں پھٹ گئی ہے, بابا میرا سر سفید ہو گیا ہے, بابا میں تھک گئی ہوں, بابا مجھے لے جا. بابا بابا کے اتنے بہن تڑپی ہے مچھلی کی طرح. عیسائی عورت دوڑ کے آئی, آ کے معصومہ کے قدموں پہ منہ رکھا, کہہ دیں میرا سلام. بی بی نے سر اٹھایا, ختم بھائی غور کرنا, فرمایا میرا بھی سلام.
پہلا سوال کیا عیسائی عورت نے، تو کس کی بیٹی ہے؟ تو نہیں سمجھا؟ معصومہ نے فرمایا میں بادشاہ کی بیٹی۔ نہیں یار تو سمجھے ہی نہیں۔ کہاں کا؟ فرمایا اللہ کی پوری کائنات کا۔ دیکھ کے کہتی ہے بادشاہوں کی بچیوں کے کان زخمی تو نہیں ہوتے، بادشاہوں کی بچیوں کے لباس میلے تو نہیں ہوتے، بادشاہوں کی شہزادیوں کے رخسار نیلے تو نہیں ہوتے۔ چوتھا سوال کر رہی تھی، امام سجاد نے فرمایا ضعیفہ چلی جا، کوئی میری پردے دار مر نہ جائے، یہ شام ہے میں پردیسی ہوں، باکر چھوٹا ہے جنازہ اٹھانے والا ہی کوئی نہیں۔ یہ ضعیفہ چلی گئی، سیدزادہ تیری عزت کی قسم 4 دنوں بعد یہ دوبارہ واپس آئی، اکیلی نہیں، اس کے سینے پہ ایک گٹھڑی تھی، آ کے سجاد کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے تیرے بہتے لہو کی قسم میں ملاقات نہیں کروں گی، سوال جواب نہیں کروں گی، اتنی اجازت دے زندان جاؤں اور واپس آ جاؤں۔ امام نے رو کے فرمایا نہ ملاقات نہ سوال جواب، پھر کیوں جاتی ہے؟ ماتم کر کے کہتی ہے 4 دن پہلے جو بچی نہیں ملی تھی اس کی چادر لائی ہوں، اس کے دور بنوا لائی ہوں، میں اس کی نالین لائی ہوں، میں اس کے کپڑے بنوا لائی ہوں، میں تحفے دے کے واپس آ جاؤں گی۔ چیخ مار کے عابد امام نے فرمایا